آج کل بہت زیادہ ریلیشن شپس میں نا گیو اینڈ ٹیک کے علاوہ ڈیمانڈس کچھ ایکسٹریم ہو گئی ہیں. سیم ٹائم ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن جو بہت ویکر ہو رہا ہے, بہت ویکر ہو رہا ہے, جس کی ریزن جو ہے نا, جو ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری جو مائیں تھیں نا, they were bound to survive that relationship and that family system. وہ اس سے نکل نہیں سکتی تھی. آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نا عورت بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوئی ہے, which is really good, برا نہیں ہے, مگر اس کو ہم نے ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر اسٹرانگ کر دیا ہے, اور اس کی وجہ جو ہماری ماؤں کی تربیت ہوتی تھی اس طرح کی تربیت نہیں رہی ایگزیکٹلی, جو کہ اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا آدمی جو ہے اس میں کہیں یہ لیپس آیا ہے کہ اس کو اب عورت آج کے زمانے کی چاہیے, آج کے زمانے کی چاہیے, مگر اس کو ابھی تک سکھایا نہیں گیا کہ اس نے آج کے زمانے کی عورت کے ساتھ چلنا کیسے ہے. ڈاکٹر یہ بتائیے, شادی کی بھی جلدی ہوتی ہے, پھر اچانک آج کل ڈیورسز کے ریشوز بہت بڑھ گئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی شادی کے لیے ہمیں کچھ ایلیمنٹس بھی چاہیے نا, جیسے نبھا کے لیے obviously you need to express yourself, ٹھیک ہے, and you need to keep your expressions to yourself at times, ٹھیک ہے. ایموشنس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. جب ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پلس آج کل بہت زیادہ ریلیشن شپس میں نا گیو اینڈ ٹیک کے علاوہ ڈیمانڈس کچھ ایکسٹریم ہو گئی ہیں, جس میں دیر آر ڈفرینٹ پرسنالٹی ایشوز ود پیپل, لائک آپ نے سنا ہوگا نارسسزم. جب ایک ریلیشن شپ میں ون اسپاؤز از نارسسسٹک تو پھر وہ بہت زیادہ مینیپولیشن, گیس لائٹنگ اینڈ اوورلی کنٹرولنگ بیہیویئرس جب آتے ہیں تو تب بھی شادیاں خراب ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جیسے ایک موسٹلی شادی میں نا ایک بندہ کو ڈپینڈنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے, ایک پارٹنر, اور جب دوسرا بندہ اس کو بری طرح سے ٹریٹ کر ہی جا رہا ہے, لائک وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, ہم اس کی لائک ہم خرافات برداشت کری جا رہے ہیں, پھر وہ اس کی ایکسٹریمز بڑھتی جا رہی ہیں, تو پھر ایک لیول پہ آ کے وہ ایک شادی بھی تو ایک کارڈ ہے نا, پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو دس از آلسو ون آف دا ریزن کہ اب جا کے بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز آنا شروع ہو گئے ہیں, جس میں بیسیکلی پرسنالٹی ٹریٹس لوگوں کے اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ وہ ٹاکسک ہوتے جا رہے ہیں. یہ ابتدا کہاں سے ہوتی؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈسکارڈس ہمیں اب اس لیے نظر آنا شروع ہو گیا سنس وی ہیو دا فریڈم آف ایکسپریشن ناؤ. ہم اب بات کر سکتے ہیں, اور شاید ایکسپوژر زیادہ ہے. ہاں ایکسپوجر بھی زیادہ, اور ہم اب کہیں نہ کہیں ہمیں آتا ہے کہ اچھا نہیں بن رہی تو وائی ڈونٹ یو گیٹ سیپریٹڈ. لیکن جیسے اور اس کے ساتھ ایک امپاورمنٹ والا ایلیمنٹ جو ہے نا, میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ہماری فیمیلز بہت امپاورڈ ہو رہی ہیں, اور بھی ہونا چاہیے ان کو, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن جو بہت ویکر ہو رہا ہے, جس کی ریزن جو ہے نا, جو ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری جو مائیں تھیں نا, they were bound to survive that relationship and that family system. وہ اس سے نکل نہیں سکتی تھی. اس کی بہت ساری ریزنز تھی. ایک ان کی ڈپینڈنسی. But here's my question. Was it a good thing or a bad thing? نہیں, to them it was a good thing. لیکن آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نا عورت بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوئی ہے, which is really good, برا نہیں ہے, مگر اس کو ہم نے ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر اسٹرانگ کر دیا ہے, اور اس کی وجہ جو ہماری ماؤں کی تربیت ہوتی تھی اس طرح کی تربیت نہیں رہی ایگزیکٹلی, جو کہ اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا آدمی جو ہے اس میں کہیں یہ لیپس آیا ہے کہ اس کو اب عورت آج کے زمانے کی چاہیے, آج کے زمانے کی چاہیے, مگر اس کو ابھی تک سکھایا نہیں گیا کہ اس نے آج کے زمانے کی عورت کے ساتھ چلنا کیسے ہے. ندیم بھائی, ڈاکٹر ارجمند آپ کو لیتا ہوں میں, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے مجھے. جی ڈاکٹر صاحبہ, جی اب آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, جو بات ڈاکٹر طاہرہ نے کہی آپ اس سے متفق ہیں کہ آج کے مرد کو یہ سکھایا نہیں گیا کہ آج کی عورت کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ جی بالکل, میں اس بات سے متفق ہوں, کیونکہ ہم اسی ایرا میں, اسی جنریشن میں پھنسے ہوئے ہیں جس کی دنیا جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے. آپ کو یہ تو چاہیے کہ عورت کما کے لائے, مگر آپ اس کو ریسپیکٹ دینے کی موڈ میں نہیں ہے. آپ اس کو ریسپیکٹ نہیں دینا چاہتے, آپ اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہتے جیسے کہ آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ نئی دنیا کے تقاضے کے لحاظ سے وہ کام کرے, مگر یہ نہیں چاہتے کہ اس کو نئے تقاضے کے لحاظ سے لے کے کیسے چلنا ہے, نئی دنیا کے تقاضے کے لحاظ سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے بالکل متفق کرتی ہوں اس بات. اچھا, لیکن کیا آپ جو ہے اس کو ریسپیکٹ نہیں دے پا رہے؟ ڈاکٹر صاحب, کیا یہ ذمہ داری صرف مطلب مردوں کی ہے یا خواتین کی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو وہ مرد ریلیشن شپ میں گاڑی کی دو پہیے ہیں نا, تو ان دونوں کے لیے یہ ضروری ہے. ایسا نہیں ہے, اب ہم جب عورت کو بھی دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی پرسنالٹی میں بھی لیک کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کمانا سیکھ لیا, آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر آپ نے بھی وہ جو اپنی ایک جو تھی عادت وہ آپ نے بھی چھوڑ دی, آپ نے بھی جو ہے وہ عزت دینی چھوڑ دی.
तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. जब आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी. और कोई भी रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि जब तक उसके अंदर इज्जत शामिल नहीं है, जब तक आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपका वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता. अब हम हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हो जाती हैं, मगर आप उस एक्सपेक्टेशंस, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस मत रखें. अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर साहबा, मुझे नदीम भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना होगा, लेकिन इससे पहले मैं एक टेलीफोन कॉल पे जाता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ताहिर लोधी साहब कैसे हैं आप? याद कर रहा हूँ. कौन? या कैसे हैं आप? ठीक है साहिर भाई, पहले तो आपके मेहमानों के साथ फिर आपको रिमाइंड करूं, आप तो खैर बड़े आदमी है, लेकिन मैं बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूं आपका सर. और तमाम शोज का रेगुलर कॉलर हूं, लेकिन इस चैनल पे आपका पहली दफा मैंने कॉल किए, तो वेलकम बैक कि आप अपना चैनल ज्वाइन किया. लेकिन आपका इशू बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मेरी नजर में साहिर बात यह है कि आप अपने किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपको चाहे औरत हो मर्द हो, कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं. आप ये नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कर सकते कि आप रिश्ते भी निभा लें और कुछ कुर्बानियां ना दें. यू शुड, आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, सब्र भी करना पड़ेगा. सस्टेनेबल रिश्ते उसी वक्त सूरत में हो सकते हैं जैसे कुछ मियां बीवी है ना, तो उसमें भी कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों के साथ अपने पार्टनर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चीजें होंगी ना साहिर, वो ये हो गई है कि हम अगर ज्यादा पढ़ लिख के जाते हैं तो अपनी सोच रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ अपनी बाउंड्रीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है. अगर आप उस बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो है आपका फैमिली सिचुएशन टूट जाएगा. तो जो मैं समझना चाहता हूं कि आज के दौर के अंदर सिर्फ देखें, लोग कहते हैं ना पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखने के बाद भी बाद शऊर नहीं आता. पढ़ना लिखना अलग बात है, शऊर हासिल करना एक अलग बात है. अच्छा याया भाई, आपने मोहब्बत की कभी? क्या चीज? मोहब्बत की कभी आपने? बिल्कुल की, मोहब्बत की शादी नहीं हो सकी साहिर वेरी स्पीकिंग, लेकिन नहीं हो सकी. लेकिन जहां मैंने शादी की मैंने उसको पूरा निभाया, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया ना. अब मेरी बीवी, अब मैं एक बात छोटी सी मिसाल लूं साहिर, आपने तो बड़ी चीजें देखी हैं, आप इतने लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन बात ये कि मैंने जब अगर मैं चाहूं कि मेरी बीवी मेरी गुलाम बने, तो मैं जो मेरी सोच अलग है. मैं कहता हूं कि आप इंटेलेक्चुअल, अगर हर आदमी की एक सोच है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, लेकिन ये जो मौजूद हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, हमारे यहाँ मर्दों को ऐसा बना के दिया जाता है और ऐसी बगावत पे औरतों को उकसा दिया जाता है कि फैमिली सिचुएशन टूट जाता है. तो ये किसी से कनेक्ट करना कि यार मर्द ऐसे होता है, औरत ऐसे होते हैं, ये पर्सनल बिहेवियर्स होते हैं, हमें इससे समझने की जरूरत है. और एक बात से, टॉलरेंस एंड ट्रस्ट इज द बेस्ट वे टू सस्टेन एनी रिलेशनशिप. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू. वंडरफुल कॉल, थैंक यू वेरी मच. नदीम भाई जी, मुझे ये बताइए क्या है कि हमारा आजकल फैमिली का जो फैब्रिक है वो बड़ा एकदम से बहुत वीक हो गया है. वजह क्या है? उसकी वजह ये मोहब्बत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. कॉम्प्रोमाइज करते आ जाते. मोहब्बत में अंडरस्टैंडिंग, आप दूसरे को अंडरस्टैंड करें और करें. कॉम्प्रोमाइज तो खुद में आप कर रहे हैं, मजबूरी करते करते आदमी तंग आ जाता है. मगर जब आप दूसरे इंसान को समझने लगते हैं फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, विलिंगली वो काम करते हैं. तो हमारे यहाँ माशरे में क्या होता है, बेटा कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो. मर्द बात पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, चलो भी अब औलाद है, औलाद खातिर कर लेता हूँ. बीवी कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है, अब मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ, माशरा समझने मसाइल है. ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ये मजबूरियां होती हैं. जो एंड एक दिन आता है कि आदमी आता है और स्टार्ट